کی پرچی سی اس واقعے کی وضاحت کریں جس میں خواجہ صاحب یا ان کے خلیفہ نے آزمائش کے لیے کہا تھا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس بات کی کوئی سند نہیں۔ اور تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا۔ تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ سر کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا چاہیے۔ سند کے بعد سند کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ اتنا بڑی پھر ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دیکھو بیٹے، حشت بہشت کتاب کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتابیں آپ تو یہ کہتے ہیں نا، چھوڑیں اس بات کو۔ میں کاکا حدیث کی کتاب کڈی کتب ستہ کادی جلدی پہ دے دوں، دارالسلام مکتبہ ہے، دارالسلام سعودیہ میں بھی ہے اور پاکستان میں، بلکہ ہر ملک میں وہ عربی کتابیں چھاپتے ہیں۔ دارالسلام کی ان کی کتاب ہے کتب ستہ، حدیث کی 6 کتابیں اکٹھی اس نے جمع کی ہیں۔ یہ میرے پاس ادھر پڑی ہوئی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، میں دکھاتا ہوں۔ ایمان سے حدیث کچھ تھی، روایت کچھ تھی، الفاظ کچھ تھے، سند کچھ تھی، بدل کے رکھ دیا۔ حدیث کو معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ حدیث یہ تھی وہ قضاء حاجت والی نماز کی حدیث، جو ایک نابینا حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، مہربانی فرمائے، دعا فرمائے، پریشان ہوتا ہوں، فرمایا صبر کرو تو ٹھیک، نہیں تو دعا بتا دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور مجھ سے مہربانی فرمائے، بہرحال یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا جا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اے وچ دعا منگ، اللہم انی اتوجہ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفعہ فیہ۔ ہن ترمذی حدیث دیاں کتاباں والے نو صحیح 16 نے صحیح قرار دیندے نے۔ ہن انہاں کی کتاب او دے وچ سی یا محمد، کی سی؟ میں ہنے وکھانا، قسم خدا دی ظالمہ نے یا کٹ کے او ماریا۔ یہ سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، یہ دیکھو الکتب الستہ، فضیلت الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ، یعنی اتھے جڑا وہابیاں دا وڈیرا سی نا، ابن عبدالوہاب، اس دی نسل چوں صالح انہیں کتب ستہ دی نوی کتابت کرئی۔ حدیث دیاں 6 کتاباں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ساریاں 6 کٹھے نے، لیکن افسوس ہے کہ اس حدیث سے یا ہٹا کے وہ مارے۔ ایمان نال دسوئے جڑے اپنے تعصب شیطانیت جان کے تے نبی دی حدیث نو بگاڑ دین، وہ کسے کتاب اگر کوئی لکھ دینے ہو جی گل تے کیڑی وڈی۔ اسے واسطے کسے بھی بزرگ کوئی گل غلط منسوب کرن تو پہلا یہ سوچیا کرو یہ دی سند ہے، کسے جھوٹ تے نہیں بولیا۔ امام احمد بن حنبل ایک موضوع ہے جڑا میں علیحدہ بیان کر سکنا۔ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریلوی لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، دشمنوں نے، مخالفوں نے غلط عقیدہ لکھ کر آپ کے سرانے رکھ دیا، آپ کی طرف منسوب ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ وہ عقیدہ آپ کا نہیں تھا۔ اس واسطے ایڈی وڈی گل لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کلمہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔
بے شک بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا چشتی رسول اللہ یا اس طرح دی جدو سند ہی نہ لبے تے اساں کیویں کسے کتاب تو اساں ایویں چا آکھیے جی کہ فلانے بزرگ ایڈے بڑے بزرگاں دا آکھنا خواجہ مودود چشتی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کدوں دے مودود چشتی جڑیاں کتاباں لکھیا سینکڑے سالاں دے وچ فاصلے نے اینے فاصلے کٹ کے کیویں اساں آکھیے سند صحیح ہے؟ خبردار ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں وہ دوسری جڑی اشرف تھانوی والی ہے او دی سند صحیح ہے کیونکہ او دے ہاتھ دا رسالہ ہے.